والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اس آیت مبارک میں حضرت نوح علیہ السلام کا مخالفین کو جرت مندانہ کلام جو نوح علیہ السلام نے کیا ہے اس کا بیان ہے، وہ بیان ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ پڑھ کر سناؤ علیہم ان پر نبأ نوح کی خبر اذ قال جب اس نے کہا لقومی اپنی قوم سے یا قوم اے میری قوم ان کانا کابرا اگر بھاری ہے علیکم تم پر مقام میرا قیام کرنا وتذکیر اور میرا نصیحت کرنا بیاات اللہ اللہ کی آیتوں کے ذریعے فعل اللہ تو اللہ ہی پر توکل تو میں نے بھروسہ کیا، میں نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا۔ وَأَجْمِعُوا تو تم جمع کر لو امرکم اپنا کام وشرکاءکم اور اپنے شریکوں کو ثم لا یکن پھر نہ رہے گا امرکم تمہارا کام علیکم تم پر امتن پوشیدہ ثم اقضوا پورا کر ڈالو الیہ میری طرف سے سمکو جو چاہتے ہو اسے پورا کر دو الیہ میری طرف سے ولا تنظرون اور مجھے مہلت نہ دو وَإِن تَوَلَّيْتُمْ پھر اگر تولیتم تم منہ پھیرو فما سالتکم تو میں نہیں مانگتا تم سے من اجر کوئی معاوضہ نہیں مانگوں گا اس کے بدلے ان اجریہ نہیں ہے میرا اجر الا مگر اللہ پر اللہ کے ذمہ کرم پر تمہارے پاس نہیں وامرت اور مجھے حکم دیا گیا ان اکون کہ میں ہوں من المسلمین مسلمانوں میں سے وَكَذَّبُوا قوم نوح کا انجام ہوا اور اس انجام سے امت محمدیہ کو نصیحت دی جا رہی ہے اس آیت مبارک سے وَكَذَّبُوا تو انہوں نے جھٹلایا اسے فَنَجَّيْنَاهُ تو ہم نے نجات دی اسے وَمَن مَّعَهُ اور اس کے ساتھ والوں کو فِي کی کشتی میں جو تھے وَجَعَلْنَاهُ اور ہم نے بنا دیا انہیں خلائف جانشین وَأَغْرَقْنَا اور ہم نے غرق کر دیا الذین ان لوگوں کو کذبوا جنہوں نے جھٹلایا بآیاتنا ہماری آیتوں کو فانظر تو دیکھو کیف کان کیسے ہوا عاقبۃ المنذرین ڈرائے گئے لوگوں کا انجام، یعنی کہ انہیں ڈرایا تو گیا لیکن وہ عمل نہیں کیا انہوں نے۔ ثم بعثنا حضرت نوح علیہ السلام کے بعد رسول کی آمد اور کفار کا کیا حال ہوا اس کو بیان کر رہا ہے رب تعالی۔ ثم بعثنا پھر ہم نے بھیجا من بعد اس کے بعد رسلا کئی رسول الی قومہم ان کی قوم کی طرف فجاءہم تو وہ لائے ان کے پاس روشن دلیل آیات بالبینات روشن دلیلیں فما کانوا لیؤمنوا تو وہ ہرگز ایمان لانے والے نہ تھے بما اس پر جسے کذبوا انہوں نے جھٹلا دیا اس پر ایمان لانے والے نہ تھے اس کو من قبل اس سے پہلے کذبوا اسی طرح نتبعوا ہم مہر لگا دیتے علی قلوب المعتدین سرکشی کرنے والوں کے دلوں پر ہم نے مہر لگا دی کفر کی۔ ثم بعثنا آگے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ ہے۔ پھر ہم نے بھیجا من بعدہم ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو الی فرعون کی طرف وملئہ اور اس کے درباریوں کی طرف بیااتنا اپنی روشن نشانیوں کے ساتھ فاستکبروا تو انہوں نے تکبر کیا وکانوا اور وہ تھے قوماً مجرمین جرم کرنے والے لوگ تھے۔ فلما جاءهم الحق جو معجزہ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کر کے دکھایا تھا ان کا جادو کہنا معجزے کو وہ بیان ہو رہا ہے۔ فلما جاءهم تو جب آیا
جاءہم ان کے پاس آیا حق من عندنا ہماری طرف سے قالو انہوں نے کہا ان ھذا لسحر مبین بے شک یہ ضرور کھلا جادو ہے، یہ تو جادو ہے۔ قال فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اتقول کیا تم ایسا کہتے ہو للحق کی حق کے بارے میں، سچ کے بارے میں ایسا کہتے ہو؟ لما جب جاءکم وہ آیا تمہارے پاس اسیر کیا یہ جادو ہے؟ ھذا کیا یہ جادو ہے؟ ولا یفلح الساحرون اور فلاح نہیں پاتے جادو کرنے والے، فلاح کرنے والے تو جادو نہیں پاتے۔ اس آیت مبارک میں فرعون کو اس کی قوم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوا حق کو پہچان لیا، اس کے باوجود نفسی خواہشوں پر عمل کرتے ہوئے کہنے لگے کہ بے شک یہ کھلا جادو ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ حق بات معلوم ہو جانے کے بعد نفسیات کی وجہ سے اسے قبول نہ کرنا، اس کے بارے میں ایسی باتیں کرنا کہ دوسروں کے دلوں میں اس کے متعلق شکوک و شبہات پیدا کر دے، یہ فرعونیوں کا طریقہ ہے۔ ان سے ان لوگوں کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے جو حق جان لینے کے باوجود صرف اپنی ضد اور انانیت کی وجہ سے اسے قبول نہیں کرتے اور اس کے بارے میں دوسروں سے ایسی باتیں کرتے ہیں جن سے یوں لگتا ہے کہ ان کا عمل درست ہے اور حق بیان کرنے والے جھوٹے ہیں۔ اس طرح ہے ان کو چاہیے کہ حق مان لیں، حق سچ مان لینا چاہیے۔ قالوا اجئتنا فرعونیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگایا اور ایک سپاہی کا بدگمانی کی اور الزام لگایا، اس کا رب تعالیٰ ارشاد فرمایا قالوا اور انہوں نے کہا اجئتنا کیا تم آئے ہو ہمارے پاس لتلفتنا تاکہ تم پھیر دو ہمیں، لتلفتنا تاکہ تم پھیر دو ہمیں، امن اس سے جو یعنی کہ اس دین سے جو وجدنا ہم نے پایا علیہ اس پر آبا انا اپنے باپ دادوں کو وتکون اور ہو جائے لاکما تم دونوں کی الکبریا بڑائی فی الارض زمین میں، یعنی کہ ہم تمہاری پیروی کر لے اپنے باپ دادوں کو چھوڑ دیں اور تمہاری بڑائی ہو جائے گی، پھر تو ٹھیک ہے تمہاری کیا ہو جائے گی، بڑائی ہوگی۔ اس سے معلوم ہوا کہ حکمرانوں کی پرانی یہ روش چلتی آ رہی ہے کہ اصلاح قبول کرنے کی بجائے وہ سمجھنے والے پر جھوٹے الزام لگاتے ہیں اور لالچ اقتدار میں جھوٹے ہو جاتے ہیں، اندھے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہماری اب بڑائی ہے، اگر تمہارا دین قبول کر لیا تمہاری بات مان لی تمہاری واہ واہ ہو جائے گی، اس لیے وہ انا پر وما نحن اور نہیں ہے ہم لکما تم دونوں پر بالمؤمنین ایمان لانے والے۔ وقال موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں سے جو مقابلہ کیا تھا اس واقعے کو بیان اور کہا فرعون نے کافروں جادوگروں سے مقابلہ کیا تھا، جادوگر نے اپنی رسیاں ڈالی تھی اور وہ رسیاں سانپ بن گئی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا اور وہ عصا اجدھا بن گیا اور رسیوں کو نگلنے لگا، ادھر اس واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ اور کہا فرعون نے اوتونی لے آؤ بکل ساحر علیم میرے پاس ہر علم والے جادوگر، ہر علم والے جادوگر لے آؤ میرے پاس۔ فلما پھر جب جا آ گئے سحرۃ جادوگر، کالا تو کہا لم ان سے موسیٰ علیہ السلام نے القو تم ڈالو، تم کیا کرو ڈال دو، یعنی کہ تم اپنی بات ڈال دو تاکہ حق ظاہر ہو جائے۔ ما انتم جو تم ملک ڈالنے والے ہو، جو تم جادو کرنے والے ہو کر دو۔ فلما پھر جب القوا انہوں نے ڈال دیا، کالا تو کہا موسیٰ علیہ السلام نے ما جئتم جو تم لائے ہو بھی اسے سحر یہ جادو ہے،
ان اللہ بے شک اللہ سیبدلہ اب باطل کر دے گا اسے، اب اس کو کیا کرے گا؟ باطل کر دے گا۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یصلح نہیں سنوارتا عمل المفسدین فساد کرنے والوں کا کام، وَيُحِقُّ اللَّهُ اور حق کر دکھاتا ہے اللہ حق کو بکلمات اپنے کلمات کے ذریعے، ولو اگرچہ کارہ المجرمون بری امانتیں جرم کرنے والوں کی ہیں، بری امانیں ہیں جرم کرنے والوں کی۔ اب جو انہوں نے ڈالا نا ان کا سانپ بن گیا، تو وہ ظاہری سانپ نہیں بن گیا تھا، لوگوں کی آنکھوں میں دھوکہ نظر آ رہا تھا۔ ظاہری تو وہ رسیاں تھی لیکن لوگوں کی آنکھوں میں دھوکہ نظر آ رہا تھا اور وہ سانپ نظر آ رہا تھا، لیکن ظاہری سانپ نہیں تھا۔ انہوں نے اوپر وہ لیب لگا دیا سانپ کی طرح، ٹھیک ہے۔ ابتدا میں چند لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، فما آمن تو ایمان نہ لائے موسیٰ پر، الا ذریۃ مگر کچھ لوگ، تھوڑے سے لوگ، من قومی اس کی قوم سے، علی خوف کی بنا پر من فرعون و ملائکہ اور ان کے درباریوں سے خوف کرتے ہوئے ایمان نہ لے آئے، ان یفتنہم وہ فتنے میں ڈال دے گا انہیں، یعنی کہ تکلیف میں ڈال دے گا انہیں، وَإِنَّ اور بے شک فرعون لعال ضرور تکبر کرنے والا تھا، فی الارض زمین میں۔ تکبر کرنے والے سے مراد یہ ہے کہ فرعون کے بارے میں فرمایا کہ وہ متکبر تھا کیونکہ وہ خدا ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، وہ خود کو خدا کہتا تھا، اور اس سے بڑھ کر کیا تکبر ہو سکتا ہے، خود کو خدا کہے۔ وَإِنَّ اور بے شک وہ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ ضرور حد سے گزرنے والوں میں سے تھا۔ وقال موسیٰ یا قوم، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو جو ایمان لے آیا تھا ان پر ان کو بھروسہ دلا رہے ہیں، ان کو توقع دلا رہے ہیں، اور فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے یا قوم اے میری قوم، ان کنتم اگر تم ایمان لائے، کنتم آمنتم تم ایمان لائے ہو باللہ اللہ پر، فعلیہ تو اسی پر، توکلوا تم بھروسہ رکھو، ان کنتم مسلمین اگر تم ہو مسلمان ہو تو انہی پر کیا کرو؟ بھروسہ رکھو۔ آگے پھر اہل ایمان نے جواب دیا اور پھر رب تعالیٰ نے کیا کر دی ان کے لیے، رب تعالیٰ نے دعا کی، فقالو تو انہوں نے کہا اللہ ہی پر توکلنا ہم نے بھروسہ کیا، ربنا اے ہمارے رب، لا تجعلنا تو نہ بنا ہمیں فتنۃ آزمائش، لقوم الظالمین ظالم لوگوں کے لیے، ونجینا اور نجات دے ہمیں برحمتک اپنی رحمت سے، من القوم الکافرین کافروں کی قوم سے۔ واوحینا آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا احکام الہی اپنی قوم کو سنانا۔ واوحینا اور ہم نے وحی کی الی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، واخی اور اس کے بھائی کی طرف، ان تبوا کہ تم دونوں بناؤ، لقومکما اپنی قوم کے لیے، مصر میں، بیوتن مکانات، وجعلوا اور بناؤ بیوتکم اپنے گھروں کو قبلۃ نماز کی جگہ، واقیموا الصلاۃ اور قائم کرو نماز۔ اب اس سے معلوم یہ بھی ہوا کہ گھر بنانا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کی سنت ہے، انبیاء کی گھر بنانا بھی سنت ہے، لیکن یہ گھر بنانا فخر کے لیے نہ ہو بلکہ کس کے لیے ہو؟ ضرورت کے لیے ہو تو پھر سنت ہے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ رہنے سہنے کے گھروں میں گھریلو مسجد بنانا جسے مسجد بیت کہا جاتا ہے، یہ بھی ایک قدیمی طریقہ ہے۔ لہذا مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ گھر کے ایک مخصوص حصے میں مسجد معین کر دینی چاہیے، مخصوص حصے میں مسجد بیت کر دینی چاہیے، اس میں بندہ نماز پڑھے۔ وبشر المؤمنین اور خوشخبری سناؤ مسلمانوں کو،
یہاں صاف ستھرا ماحول ہو، بالکل صاف و شفاف ماحول ہو، گھر کا ایک کونا ہو جس میں مسجد بنائی جائے، ایک مصلی کی جگہ ہو جائے، لیکن یہاں پر عورتیں کام بیٹھے ہیں اور وہ مسجد میں وقال موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی قوم کے خلاف دعا کی، وقال موسیٰ، اور عرض کی موسیٰ علیہ السلام نے، ربنا، اے ہمارے رب، انکا بے شک تو آتینا، دیا تو نے فرعون و ملأہ اور اس کے سردار کو زینت، زینت کا سامان، و اموالا، اور مال دیا، اور کیا دیا؟ مال دیا۔ یہ مال جو ہے نا، مال یہ عام طور پر غفلت کا سبب ہوتا ہے، اس لیے مالداروں کو اپنا محاسبہ زیادہ کرنا چاہیے، زیادہ، کہ کہیں اس کے مال نے اسے غافل تو نہیں کر دیا۔ اب فرعون کے پاس مال تھا تو مال نے اسے غافل کر دیا، اور مال فی الحیات دنیا کی زندگی میں، ربنا، اے ہمارے رب، یضلوا، تاکہ وہ بھٹکا دے، عن سبیلی کا، تیرے راستے سے، مال بھٹکا دے تیرے راستے سے، ربنا، اے ہمارے رب، اتمس، بربادی ڈال دے، علی اموالہم، ان کے مالوں پر، اے ہمارے رب ان کے مالوں پر کیا کر؟ بربادی ڈال دے، وشدد، اور سختی ڈال دے، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، ان کے دلوں پر کیا کر؟ سختی ڈال دے۔ دلوں کی سختی بہت بڑا عذاب ہے، یعنی کہ بندہ نصیحت اس پر اثر ہی نہ کرے، گناہوں میں اس طرح رغبت ہو کہ گناہ کرنے پر کوئی پیش گامی نہ ہو، توبہ کی طرف توجہ ہی نہ آئے، اس طرح دلوں کی سختی بڑا عذاب ہے دلوں کی سختی۔ فلا یؤمنوا، تو وہ ایمان نہ لائے، حتی، یہاں تک کہ یروا العذاب الالیم، وہ دیکھ لیں دردناک عذاب، یہاں تک وہ دردناک عذاب دیکھ لیں۔ آگے دعائے موسیٰ جب کی تو پھر قبول تو ہونی تھی، آگے اس کو بیان، قال قد اجیبت، فرمایا بے شک، اجیبت، قبول کر لی گئی، دعوتکما، تم دونوں کی دعا، یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کر لی گئی۔ حالانکہ یہاں پر تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، حضرت ہارون علیہ السلام نے تو دعا نہیں کی، تو حضرت ہارون علیہ السلام آمین کہتے تھے، اس سے معلوم ہوا کہ آمین کہنے والا بھی دعا کرنے والوں میں شمار ہوتا ہے، قرآن پاک سے معلوم ہو رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے تھے، حضرت ہارون علیہ السلام آمین کہتے تھے، لیکن یہاں پر انہوں نے کیا کہا؟ اب تک نے دعواتکما، تم دونوں کی دعا کو قبول کر لی، تو اس سے معلوم ہوا کہ آمین کہنے والا گویا اس طرح ہے جس طرح دعا کرنے والا ہے۔ فاستقیما، بس تم ثابت قدم رہو، ولا تتبعان، اور ہرگز پیروی نہ کرو، سبیل الذین، ان لوگوں کے راستے کے جو لا یعلمون، عمل نہیں رکھتے، ان کی پیروی تم ہرگز نہ کرو، یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا اور اس کی مقبولیت کے درمیان 40 برس کا فاصلہ ہوا، اسی لیے فرمایا گیا کہ ان لوگوں میں سے نہ ہونا جو قبولیت دعا میں دیر ہونے کی حکمت نہیں جانتے۔ دعا 40 سال بعد قبول ہوئی، آگے اسی لیے تو فرمایا کہ تم ہرگز پیروی نہ کرنا ان لوگوں کی جو علم نہیں رکھتے، یعنی کہ دعا تو قبول ہوتی ہے، آج نہیں تو کل صحیح، یہ ضروری نہیں ہے کہ فوراً ہی اس کا اثر ظاہر ہو جائے، بلکہ بعض بات حکمت الہیہ سے اس میں ایک لمبے عرصے کی تغیر بھی ہو جاتی ہے۔ دعا قبول ضرور ہوگی مومن کی، یہ نہیں کہ دعا قبول نہیں ہوگی، لیکن دیر سے ہوگی۔ آگے یہ بھی فرما دیا گیا کہ تم ان لوگوں میں سے ہرگز نہ ہونا جو اس چیز کا علم نہیں رکھتے کہ دعا قبول نہیں ہے، دعا قبول ہونی ہے چاہے کسی صورت میں بھی ہو۔ حدیث پاک میں آتا ہے نا مفہوم ہے جس کا کہ 3 طرح سے دعا قبول ہوتی ہے، ایک تو یا تو بلا وہ جو چیز ہوگی وہ دے دی جائے گی، یا پھر اس کے ذہن میں بلا آئے گی اس کو دور کر دیا جائے گا، یا پھر وہ جنت میں اس کو تمام دعاؤں سے رب تعالیٰ نوازے گا۔ آگے اور عطف نسب، آگے کیا ہے؟ عطف نسب،
ہوتا ہے ایسی غرض کے لیے ادا کیا جائے حرف عطف کے معنی کے ساتھ، جو حرف عطف کے معنی کے ساتھ ادا کیا جائے اس کو عطف نس کہتے ہیں، جو مطلوب علیہ ہوتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ عطف نس کہتے ہیں۔ جس طرح کے ترتیب مات تاکیب فا میں، فا کے اندر ترتیب مات تاکیب ہے، یعنی کہ فا تاکیب وہ ہوتی ہے کہ ایک ماں قبل کے بعد ماں بعد کو فوراً ذکر کر دیا جائے۔ فا تاکیب یہ دلالت کرتی ہے کہ میرا ماں قبل کے بعد فوراً ہی میرا ماں بعد آ جائے گا۔ جس طرح کہ جا زید فعمر، جا زید فعمر، بس آیا زید بس عمر۔ اب یہاں پر فا جو ہے نا، فا تاکیب کے لیے جو یہ تقاضا کر رہی ہے کہ زید کے بعد فوراً ہی عمر آیا، ٹھیک ہے۔ اور تراخی کے ساتھ آتی ہے سما میں، سما میں کیا آتی ہے؟ تراخی کے ساتھ آتی ہے، یعنی کہ سما کے اندر زمانہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ زمانہ ہوتا ہے، وقف زمانی کے لیے آتی ہے، زمانہ ہوتا ہے کوئی نہ کوئی۔ اور بدل ہوتا ہے پختگی اور وضاحت کی زیادتی کے لیے۔ بدل کس لیے ہوتا ہے؟ پختگی کے لیے ہوتا ہے، بات کو پختہ کرنے کے لیے، وضاحت کرنے کے لیے۔ جس طرح کہ قدم ابنی علیہ، قدم رکھا میرے باپ نے، بیٹے نے، ابنی میرے بیٹے نے، یعنی علی نے۔ اب علی کیا آیا ہے؟ پختگی اور وضاحت کرنے کے لیے آیا۔ یہ بدلے کل کی مثال ہے۔ اور سافر الجند اغلب، سفر کیا جند، سفر کیا شکر نے، اغلب یعنی کہ اس کی اکثر نے سفر کیا شکر نے، شکر یعنی کہ اس کے اکثر نے۔ اب یہ بدلے بعد ہے، بدلے بعد کے لیے آیا۔ اور نفعنی للاستاذ علم، نفع دیا مجھے استاد نے، یعنی اس کی علم نے۔ اب یہ بات بدل اشتمال ہے، بدل اشتمال ہے، یعنی کہ متعلق دار ہے نا، علم نہ ہی اس کا کل ہے نہ ہی اس کا جز ہے، بلکہ کیا ہے؟ متعلق دار ہے، تو یہ بدل اشتمال ہے۔ اب آگے بدلے غلط نہیں ہوتا، بدلے غلط نہیں ہوتا، بدلے غلط نہیں ذکر کیا۔ اب سائل سوال کر لیتا ہے کہ بدل کی تینوں قسمیں ذکر کی، چوتھی کیوں نہیں ذکر کی بدلے غلط؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بدل غلط ذکر نہیں کیا کیونکہ فصاحت و بلاغت میں بدل غلط ہوتا ہی نہیں ہے، بدل غلط ہوتا ہی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ اگر بدل غلط ہوتا تو پھر وہ کلمہ فصیح اور بلیغ ہونا لازم نہیں ہوتا کہ وہ غلط ہو اور فصیح اور بلیغ بھی ہو۔ فصیح اور بلیغ کا نام ہونا لازم ہوتا ہے، اسی لیے بدل غلط ہوتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آگے آپ فرقات نکالیں۔ باب شرطیات، باب شرطیات، تحقیق تم نے پہچان لیا شرطیات کو، شرطیات کو تم نے کیا کر لیا؟ پہچان لیا۔ اور وہ محمول ہوتی ہیں دو قضیوں پر، دو قضیوں پر محمول ہوتی ہیں۔ شرطیہ کسے کہتے ہیں؟ جو دو قضیوں پر محمول ہو، وہ تم نے کیا کر لیا؟ پہچان لیا۔ اور اب ہم تیری رہنمائی کریں گے اس کی اقسام کی طرف، اور اب ہم تجھے ہدایت دیں گے اس کی اقسام کی طرف، اور ہم تیری رہنمائی کریں گے اس کے احکام کی طرف، ہدایت دیں گے اس کی اقسام کی طرف اور رہنمائی کریں گے اس کے احکام کی طرف۔ تو جان اے ذہین و فطین ہوشیار طالب علم، اے فطین و ذہین ہوشیار طالب علم، ہوشیار کہہ رہے ہیں، ہوشیار طالب علم کہ شرطیہ کی دو قسمیں ہیں۔ شرطیہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسم۔ احدہما، ان میں سے ایک متصل ہے اور ان میں سے دوسری منفصل ہے۔ دو قسمیں، ایک متصل ہے اور دوسری کیا ہے؟ منفصل ہے۔ اما المتصلہ، تو بہر المتصلہ وہ جس میں حکم ہو ایک نسبت کے ثبوت کا دوسری نسبت کے ثبوت، ایک نسبت کے جس میں حکم ہو ایک نسبت کے ثبوت کا دوسری نسبت کی ثبوت کی تقدیر پر، ایک نسبت کا ثبوت دوسری نسبت کے ثبوت پر موقوف ہو، ایک نسبت کا ثبوت دوسری نسبت کی تقدیر پر موقوف ہو یا پر موقوف ہو۔ موجبہ میں
اور ایک نسبت کی نفی کا دوسری نسبت کی نفی پر موقوف ہونا سالب میں، اس میں سالب میں، جس طرح کہ ہمارا قول موجبہ میں ان کان زید انسانا کالحیوان، کہ اگر ہوتا زید انسان تو ہوتا حیوان۔ اب ایک چیز کی نسبت کا ثبوت دوسری چیز کی نسبت پر موقوف ہے کہ زید انسان ہوتا تو حیوان ہوتا، یعنی کہ اگر حیوانیت کا ثبوت انسان کے ثبوت پر موقوف ہے کہ حیوانیت تب ثابت ہوتی جب وہ حیوان، ٹھیک ہے، اور ہمارا قول سالب میں لیس البتہ تو اذا کان زید انسانا کان فرض، نہیں ہے یقینی طور پر کہ جب انسان زید انسان ہو تو وہ فرض۔ اب یہاں پر فرض کی نفی زید کے انسان ہونے پر موقوف ہے، نہ ہونے پر موقوف ہے، فرض کی نفی زید کے انسان ہونے پر موقوف ہے کہ فرض ہو تو زید انسان نہیں ہوگا، یہ یقینی بات ہے، فرض ہو تو زید انسان نہیں ہوگا، ایک کا ثبوت ہے دوسرے، ایک کے نفی دوسرے کی نفی کا ثبوت کی نفی پر موقوف ہے کہ انسان نہ ہو تو وہ فرض ہوگا، اگر انسان ثابت ہو تو فرض نہیں۔ پھر متصلہ کی بھی دو قسمیں، متصلہ کی بھی کتنی قسمیں؟ دو قسمیں، متصلہ کی دو قسمیں، اگر ہو یہ حکم علاقے کے لیے مقدم اور تالی کے درمیان، مقدم اور تالی کے درمیان علاقے کے لیے حکم ہو تو اس کو متصلہ تو نام رکھا جاتا ہے لزومی نام، نام کیا رکھا جاتا ہے؟ لزومی نام، یعنی کہ اس سے مراد یہ ہے کہ تعلق جو ہونا وہ مقدم اور تالی کی وجہ سے ہو، جو تعلق ہو حکم ہم لگائیں وہ مقدم اور تالی کی وجہ سے ہی حکم لگا تو اس کو لزومیہ کہتے ہیں۔ جس طرح کے گزر گئی اس کی مثال تھی ان کانت الشمس طالیۃ کان النہار، تو کہ اگر ہوتا سورج تو ہوتا تو ان کانت الشمس، اگر ہوتا سورج تو طلوع ہوتا، کانت الشمس طالیۃ فالنہار تو دن موجود ہوتا۔ اب یہاں پر تالی اور مقدم اور تالی دونوں پر حکم کس کا لگایا گیا ہے؟ علاقے کا لگایا گیا ہے، یعنی کہ اگر ہوتا سورج تو موجود ہوتا دن۔ اب علاقہ یہاں پر تعلق ہے، اگر تعلق نہ ہو تو دونوں نہ لگتا، اور اگر ہو یہ حکم بغیر علاقے کے، بغیر مقدم اور تالی کے علاقے کے، یعنی کہ تعلق کے ہو، بغیر مقدم اور تالی کے تعلق کے ہو تو نام رکھا جاتا ہے۔ اس طرح کے تیرہ کو انکان انسان نام کر بل حمار ناہی، اب جب ہو انسان ناطق حمار ناہی، اب حمار ناہی نہ بھی ہو تب بھی انسان ناطق ہی ہوگا، جہاں پر مقدم اور تالی کا آپس میں تعلق نہیں ہے، علاقہ نہیں پایا جا رہا، کہ انسان ناطق ہوتا ہے چاہے حمار ناہی نہ ہی تب بھی انسان کیا ہوگا؟ ناطق ہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لیں، آگے حضور شریف کا اور جب جائے شفیع قاضی کے پاس، شفیع قاضی کے پاس جب جائے، جب شفیع کیا کرے؟ قاضی کے پاس جائے، بس دعویٰ کرے خرید کا، دعویٰ کرے خرید کا، کس کا دعویٰ کرے؟ خریدنے کا دعویٰ کرے کہ میں اس کو خریدتا ہوں، اور طلب کرے قاضی مدعا علیہ اس سے، مدعا علیہ اس سے، قاضی مدعا علیہ اس سے، یعنی کہ مشتری سے جو خریدنا چاہتا ہے مدعا علیہ اس سے طلب کرے کہ تو اس کا شفیع ہے کہ نہیں ہے، پڑوسی ہے کہ نہیں ہے، تیرا حق بنتا ہے زمین لینے کا نہیں بنتا، کوئی گواہ پیش کر۔ فَإِنِ اعْتَرَفَ، بس اگر یہ اعتراف کر لے اس کا مالک جو بیچ رہا ہے، اس کا مالک اقرار کر لے، یشفع بھی تو اس کا شفیع بن جائے گا، وَإِلَّا اگر انکار کر دے، اگر کہ نہیں بھائی یہ میرا شفیع نہیں ہے،
ورنہ مکلف بنائے گواہ قائم کرنے کے لیے، مکلف بنائے گواہ قائم کرنے کے لیے، گواہ قائم کرنے کے لیے، بالجانتی گواہ قائم کرنے کے لیے، مکلف بنائے گواہ قائم کرنے کے لیے۔ بس اگر عاجز آ جائے گواہ قائم کرنے سے تو حلف اٹھائے گا مشتری اللہ کی، کہ نہیں جانتا کہ وہ مالک ہے اس کا جس کو اس نے ذکر کیا ہے شفا سے، جس کو اس نے ذکر کیا ہے شفا سے۔ بس اگر نکل جائے قسم سے یا قائم کرنے شفا شفیع کے لیے گواہ، تو سوال کرے قاضی، کیا قاضی سوال کرے قاضی سوال کرے گا کیا سامان ہے، کیا تم نے خریدا ہے اس کو یا نہیں خریدا، کیا تم نے اس کو خریدا ہے یا نہیں خریدا۔ بس اگر انکار کر دے خریدنے کا تو کہا جائے گا شفیع کے لیے، کہا جائے گا شفیع سے کہ ثابت کر دے، یہ ثابت کر دے، خریدنا ثابت کر دے، تو وہ کھڑا کر دے گواہ کو، گواہ کو کھڑا کر دے گواہ کو۔ بس اگر عاجز آ جائے اس سے تو حلف اٹھائے گا مشتری اللہ کی قسم کہ نہیں خریدا، یا اللہ کی قسم نہیں مستحق ہوا اس گھر پر شفا میں ان وجہ سے جس کو اس نے ذکر کیا، ان وجہ سے جس کو اس نے ذکر کیا۔ اب اس کا صورت مسئلہ یہ ہے، اس عبارت کا مسئلہ یہ ہے کہ زید اور عمر ایک ہی گھر میں رہتے تھے، یا اس طرح ہوا کہ زید اور عمر، زید کا ایک گھر ہے اس کے ساتھ ہی عمر کا گھر ہے، زید اس گھر کو بیچنا چاہتا ہے، عمر کو پتہ چلا، عمر قاضی کے پاس چلا گیا کہ میں اس کا شفیع ہوں، پڑوسی ہوں، اس کا شفیع ہوں، میرا حق بنتا ہے، میں بھی دوں گا اسے۔ اب عمر یا تو کوئی گواہ پیش کر دے کہ واقعی وہ اس کا شفیع ہے، یعنی کہ جس گھر میں رہ رہا ہے وہ اس کا اپنا گھر ہے، ہو سکتا ہے وہ کرائے کا گھر ہو، کرایہ دار ہو، گواہ پیش کرے۔ اگر گواہ پیش نہ کر سکا تو پھر کیا کرے گا، زید قسم اٹھائے گا کہ بھائی میں اس کو نہیں جانتا، یہ میرا شفیع نہیں ہے، یہ پتہ نہیں کون ہے، ابھی آیا ہے، چند دن ہوئے، 1 ماہ 2 ماہ ہوئے بیٹھا ہے، پتہ نہیں کون ہے، کرایہ کا گھر ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، پیش کر دے تو پھر بہتر ہے، کیا کرے، پیش کر دے گواہ۔ اور جب وہ بھی پیش نہ کر سکے، وہ بھی پیش نہ کر سکے گواہ کو، تو پھر وہ قسم اٹھائے گا، عمر قسم اٹھائے گا کہ میں شفیع ہوں اس کا، میں کیا ہوں، شفیع ہوں اس کا۔ اگر وہ قسم نہ اٹھا سکے تو زید گواہ پیش کرے گا 2 کہ اس کا گھر نہیں ہے، یہ ابھی 2 ماہ ہوئے ہیں رہ رہا ہے، یہ کسی اور کا گھر ہے، تو پھر وہ اس کا شفیع نہیں ہوگا، اس کو حق نہیں ہوگا کہ وہ اسی کو بیچے، کسی اور کو بیچ سکتا ہے اس صورت میں، ٹھیک ہے۔ اور جائز ہے جھگڑا کرنا شفا میں جھگڑا کرنا جائز ہے، اگرچہ شفیع قاضی کی مجلس میں سمن کو حاضر نہ کر سکے، اگرچہ حاضر کر سکے شفیع قاضی کی مجلس میں سمن کو، اور جب فیصلہ کر دے قاضی اس کے لیے شفا کا تو لازم ہے سمن کو حاضر کرنا، یعنی کہ زید اور عمر، اب عمر شفیع ہے زید کا، زید نے کیا کر دیا، گھر آگے بیچ دیا، عمر جھگڑا بھی کر کے اس سے لے سکتا ہے قاضی کی مجلس میں، چاہے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تب بھی جھگڑا کر سکتے ہیں۔ جب قاضی فیصلہ کر دے کہ بھائی عمر کو دے، عمر تیرا شفیع ہے، تو اب پیسے حاضر کرنے ضروری ہو جائیں گے، لازم ہو گئے۔ اور شفیع کے لیے جائز ہے کہ واپس کر دے مکان کو
خیار عیب کے ساتھ اور خیار روعت کی وجہ سے، یعنی کہ اس نے دیکھا نہ ہو، اس میں کوئی عیب آ جائے تو پھر بھی وہ کیا کر سکتا ہے، واپس کر سکتا ہے گھر۔ اور اگر حاضر کر دے شفیع بائے کو دے دے اور مبیہ اس کے ہاتھ میں، اور مبیہ اس کے قبضے میں ہو، مبیہ یعنی کہ گھر اس کے قبضے میں ہو اور پیسے دے دے، بس اس کے لیے کہ جھگڑا کرے شفع میں، بائے سے جھگڑا کرے شفع میں کیا کرے، جھگڑا کرے، اس چیز میں جھگڑا کرے، اور نہ سنے قاضی، اور قاضی نہ سنے بینا کو، یعنی کہ گواہوں کو نہ سنے، یہاں تک کہ حاضر کر دے مشتری، یہاں تک کہ حاضر ہو جائے مشتری، بس فسق کر دے بے کو گواہوں کے ساتھ، اس کے گواہوں کے ساتھ، اور فیصلہ کر دے قاضی بائے پر، اور بنائے اور ڈال دے ذمہ داری اس پر، اور ڈال دے ذمہ داری اس پر۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ حاضر کر دیے شفیع بائے اور مبیہ اس کے ہاتھ میں دے دے، اس کے کیا کرے، ہاتھ میں دے دے، اب پھر شفع میں جھگڑا کر دے بائے مشتری، زید نے پہلے گھر دے دیا، عمر نے پیسے دے دی، بعد میں نا اب عمر نے نا جھگڑا کیا کہ میں نہیں لیتا، اور گواہ پیش کر دے گی، یہ مسئلہ اس میں، یہ مسئلہ جب تک زید نہ آ جائے، جب زید آ جائے تو گواہوں کی موجودگی میں اس شفع کو فاسد کر دے اور اس کے سپورٹ کر دے، یعنی کہ جو چیز تھی اس کے مالک کے زید کے ہاتھ میں سپورٹ کر دے، ٹھیک ہے۔ وہیں تارا کا شفیع، اور اگر چھوڑ دے شفع کو گواہ بنانا، شفع کو گواہ بنانا، جب اسے بے کا معلوم ہوا، جب معلوم ہوا بے کا، حالانکہ وہ قادر تھا اس پر، تو باطل ہو جائے گا اس کا شفع، یعنی کہ اس کو پتا چلا کہ یہ بندہ زمین بیچ رہا ہے، اب وہ قادر بھی تھا شفع کا، بے میں لے سکتا تھا، لیکن اس نے نہیں لیا تو وہ شفع باطل ہو جائے گا۔ اور ایسے ہی اگر گواہ بنائے مجلس میں، اگر گواہ بنائے مجلس میں اور نہ گواہ بنائے متعاقدین میں سے کوئی ایک، اور نہ ہی زمین کے پاس، یعنی کہ اسی طرح اگر گواہ مجلس میں تو بنائے، مجلس میں گواہ بنائے کہ میں نے یہ لینا ہے، لیکن بعد میں نہ گواہ بنائے بائے پر، نہ مشتری پر، نہ زمین کے پاس گواہ پائے، تو بھی شفع باطل ہو جائے گا۔ اور اگر صلح کر لے اپنے شفع سے کسی عوض پر تو اس کا لینا باطل ہو جائے گا شفع، اور عوض کو لوٹا دے گا، یعنی کہ ایک بندہ کہے مالک کہ چل یار میں تیرے سے یہ زمین نہیں لیتا، مجھے 10,000 روپے دے دے زمین، تو شفع بھی باطل ہو جائے گا، اور جو اس نے 10,000 روپے لیے وہ بھی اس کو واپس کرنے ہوں گے، کیونکہ یہ تو رشوت لے رہا ہے اس کے عوض میں، کہ بھائی میں تجھے یہ چھوڑ رہا ہوں تو مجھے 10,000 دے، یہ تو رشوت ہے، رشوت حرام ہے۔ وَإِذَا مَاتَ الشَّفِيعُ، اور جب مر جائے شفیع تو باطل ہو جائے گا شفع، جب شفیع پڑوسی یعنی کہ شفع والا مر جائے تو شفع باطل ہو جائے گا، اور جب مر جائے مشتری تو شفع ثابت نہ ہو، مشتری جس کا گھر تھا بیچ رہا تھا وہ مر گیا تو شفع باطل نہ ہوگا۔ وَإِنْ بَاعَ، اور اگر بیچ دے شفیع وہ گھر جس کی وجہ سے وہ شفیع بنا تھا، جس کے ساتھ وہ شفیع بنا تھا، قبل اس کے یہ کہ فیصلہ کرے اس کے لیے شفع کا، فیصلہ کیا جائے تو شفع باطل ہو جائے گا، یعنی کہ جو شفیع تھا، اب زید اور عمر دونوں آپس میں پڑوسی ہیں، ساتھ ساتھ رہتے ہیں، زید بیچ رہا تھا گھر، عمر شفیع ہے، اب عمر نے بھی بیچ دیا زید سے پہلے، تو عمر اب شفیع نہ رہا، اب عمر کو اختیار نہیں ہے کہ وہ زید کا گھر دے، نہیں کر سکتا۔ اور بائے کا وکیل بنانا جب بیچے اور وہی شفیع ہو تو اس کے لیے شفع نہیں ہے، یعنی کہ بائے وکیل بنائے اسی کو جس کا شفع ہو،
جو شفا لے سکتا ہے تو اس کے لیے شفا نہیں ہوگا، اگر وکیل بنا دے تو شفا نہیں ہوگا. اور ایسے ہی اگر ضمان ہو جائے شفیع طعن اور رخسار کا بیع کی جانے، طعن اور رخسار کا بیع کی جانے، اگر ضمان دے بیع کی جانے. یعنی کہ ایک شخص نے بائع کی طرف سے امانت لی اور مشتری سے کہا کہ اگر اس مکان میں کسی کا حق وغیرہ نکلا تو اس کا ذمہ دار تو میں ہوں گا، تو بے فکر ہوں. اب خرید لے اور اتفاق سے یہی شخص اس گھر کا شفیع بھی ہو تو اب اس کا شفع کا حق نہیں ہوگا. اس شفیع کا حق یعنی کہ زید اور عمر میں ہے، اب اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ گھر کسی کا ہے، یعنی کہ زید اور عمر کا ساتھ ساتھ گھر ہے. عمر کا وہ گھر ہے لیکن وہ باپ کو پتا ہے، اس کو نہیں پتا. اب عمر نے نا وہ اس کے باپ والا ساتھ والا گھر لے لیا، بعد میں پتا چلا کہ یہ تو میں اس کا شفیع تھا، تو اب یہ شفع کیا ہوگا؟ باطل ہو جائے گا. شفع کیا ہوگا؟ باطل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اس کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے. آگے اصول الشاشی کا نکالو، اصول الشاشی کا آپ نکالو. اصول الشاشی کا ہے فسجد الملائکۃ کلهم اجمعون، اور اس کی مثال اللہ تعالیٰ کے قول میں یعنی کہ مفسر کی مثال. مفسر کسے کہتے ہیں؟ جس کی مراد لفظوں سے ظاہر و متکلم کی طرف سے بیان کے ساتھ کہ اس میں طویل اور تخصیص کا احتمال باقی ہو، طویل کا بھی احتمال باقی ہو، تخصیص کا احتمال بھی باقی ہو. اب اللہ تعالیٰ کا قول فسجد الملائکۃ کلهم اجمعون، جب کہا نا فسجد الملائکہ تو یہ مفسر ہے، مراد ظاہر ہو رہی ہے متکلم کی جانب سے کہ سجدہ کیا ملائکہ نے، ظاہر ہو رہی ہے مراد. مفسر ہے کہ سجدہ کیا ملائکہ نے، لیکن اس میں احتمال ہے بعض کا کہ ہو سکتا ہے کہ بعض ملائکہ نے سجدہ کیا ہو بعض نے نہ کیا ہو، احتمال ہے نا. تو جب کلہم کہا تو احتمال ختم ہو گیا کہ تمام نے سجدہ کیا، تمام نے، تخصیص کا احتمال ختم ہو گیا، خاص ہو گیا کہ تمام کے تمام فرشتوں نے سجدہ کیا ہے. آگے لیکن طویل کا احتمال ہے، تخصیص کا احتمال تو ختم ہو گیا لیکن طویل کا احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے بعد نے پہلے سجدہ، تمام نے تو کیا ہو لیکن ہو سکتا ہے بعد نے پہلے کیا ہو بعد میں کیا ہو، بعض نے پہلے کیا ہو بعد نے بعد میں کیا ہو سکتا ہے، طویل ہو سکتی ہے. تو جب اجمعون کہا تو اب طویل کا احتمال بھی نہیں رہا کہ سجدہ کیا تمام کے تمام فرشتوں نے اجمعون اکٹھے ہو کر، لہذا یہ مفسر بن گیا. اس میں اب نہ تخصیص کا احتمال باقی ہے نہ ہی تعویل کا احتمال باقی ہے. بس ملائکہ کا نام ظاہر ہے عموم میں، ترجمہ بس ملائکہ کا نام ظاہر ہے عموم میں، یعنی کہ عموم میں کیا ہے؟ ظاہر ہے، مگر احتمال ہے تخصیص کا. مگر کس کا احتمال ہے؟ تخصیص کا احتمال ہے. بس قائم مقام ہو گیا، بند کرنا تخصیص کا باب اس کے قول کلہم کے ساتھ اس کا قول کلہم کے ساتھ تخصیص کا احتمال ختم ہو گیا. پھر باقی رہا تفریق کا احتمال سجدے میں. تفریق کا احتمال سجدے میں باقی ہے نا کہ بعض نے پہلے کیا بعد میں کیا، بس ختم ہو گیا تحویل کا باب، تعویل کا باب بھی ختم ہو گیا. اس کے قول اجمعون کے ساتھ. اجمعون جب کہا تو اب طویل کا احتمال ہی نہ رہا تو یہ مفسر بن گیا. یہ کیا بن گیا؟ مفسر بن گیا. وفی الشرعیات، احکام شرعیہ کی مثالیں. آگے کس کی مثالیں دے رہے ہیں؟ احکام شرعیہ کی مثالیں. آگے احکام شرعیہ کی مثالیں. اذا قال، جب کہا تزوجت فلان،
کہ میں نے شادی کی فلاں سے، جب کہا نا میں نے شادی کی، کسی شخص نے کہا کہ میں نے نکاح کیا فلاں سے، شہرن ایک ماہ بکذا اس کے ساتھ، یعنی کہ 10 درہموں کے ساتھ، 10 درہموں کے ساتھ۔ اب جب اس نے کہا نا کہ تزوجت فلانتا، کہ میں نے شادی کی فلاں سے، میں نے نکاح کیا فلاں سے، اب یہ ظاہر ہے نا، لیکن تفسیر کا احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے اس سے مراد نکاح ہو یا نکاح متا ہو، نکاح شرعی بھی مراد ہو سکتا ہے، نکاح متا بھی مراد ہو سکتا ہے، تفسیر کا احتمال ہے۔ لیکن جب آگے کہا نا شہرن ایک مہینہ، جب کیا کہا شہرن ایک مہینہ، شہرن بھی قضا، تو واضح ہو گیا کہ یہ نکاح شرعی نہیں بلکہ نکاح متا ہے، لہذا یہ کلام مفسر ہو گیا، لہذا یہ کلام کیا ہو گیا، مفسر ہو گیا۔ جب کہا تزوجت فلانتا شہرا بکذا، بس اس کا قول تزوجت ظاہر ہے نکاح میں، مگر احتمال ہے مدہ کا، جو کہ قائم مقام ہے، جو کہ قائم مقام ہو جائے گا اس کے قول شہرن کے۔ بس تفسیر کر ہو گئی مراد اس کے لفظ کے مراد کے ساتھ، تفسیر ہوگی اس کے مراد کے ساتھ، واضح ہو گیا، تفسیر ہو گئی اس کی مراد کے ساتھ۔ بس ہمارا قول ھذا متعۃ، یہ متا ہے نہ کہ نکاح۔ جب کہا نا شہرن تو یہ وضاحت ہوگی، تفسیر ہوگی کہ یہ متا ہے، نکاح نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بس اس کو اتنا یاد کر لیں، چلو آگے پھر کریں گے ہم، ٹھیک ہے، آگے پھر کریں گے، آگے نکالیں قافیہ کا۔ وَالتَّوَابِعُ الْمُنَادَى الْمَبْنِي، اور منادہ مبنی پر رفع ہوگا، یعنی کہ منادہ مبنی مفرد کا توابع تاکید سے ہوگا اور صفت سے ہوگا اور عطف بیان سے ہوگا اور معطوف سے ہوگا، ایسے حرف سے جو نہ ہو، جو ایسے حرف ندا سے ہوگا جس پر حرف ندا داخل نہ ہو سکے، ایسے معطوف بحرف سے ہوگا جس پر حرف ندا داخل نہ ہو سکے، جس پر حرف ندا کیا نہ ہو سکے، داخل نہ ہو سکے۔ یعنی کہ منادہ مبنی پر رفع یہ مفرد ہو تو تقیید سے بھی ہوتا ہے، صفت سے بھی ہوتا ہے، عطف بیان سے بھی ہوتا ہے اور حروف عطف سے بھی ہوتا ہے، اور حروف عطف وہ ہوتے ہیں جو اد یا کو داخل نہ کر سکے۔ تو رفع دیا جائے گا، تو کیا کیا جائے گا، رفع دیا جائے گا اس کے لفظ پر محمول کرتے ہوئے، منادہ کے لفظ پر محمول کرتے ہوئے رفع دیں گے، منادہ کے لفظ پر محمول کرتے ہوئے رفع دیں گے، محمول کریں گے رفع دیں گے، اور نصب دیں گے اس کی حالت پر منصوب کرتے ہوئے، اور رفع دیں گے محمول کرتے ہوئے اس کی حالت پر محمول کرتے ہوئے نصب دیں گے، اور اس کے لفظ پر محمول کرتے ہوئے کیا کریں گے، رفع دیں گے، جس طرح کہ یا زید العاقل والعاقلہ۔ اب زید العاقل لفظ پر معمول کرتے ہوئے رفع دیا، اور عاقلہ حالت پر معمول کرتے ہوئے کیا کی، نصب دی۔ اور خلیل، امام خلیل کہتے ہیں عطف میں مختار ہے رفع، امام خلیل کے نزدیک حرف عطف ہو تو وہاں پر رفع مختار ہے، اور ابو عمر نصب مختار کرتے ہیں، ابو عمر کہتے ہیں عطف میں نصب مختار ہے، اور ابو العباس کہتے ہیں کہ اگر ہو حسن کی طرح، یعنی کہ حسن کی طرح ہو تو پھر ہے۔ بس گویا کہ خلیل کہتے ہیں جس طرح خلیل کہتے ہیں، بس جس طرح خلیل کہتے ہیں، ورنہ بس ابو عمر کی طرح، ورنہ ابو عمر کی طرح، اور مضاف ہو تو نصب دیں گے، اور مضاف ہو تو نصب دیں گے۔ اب حسن سے مراد یہ ہے کہ حسن کس طرح ہوگا، منصوب پڑھیں گے حسن
اس طرح ہوگا مراد ہے حسن سے کہ اصل وضع میں اس کے ساتھ الف لام نہ ہو بلکہ بعد میں لگایا جائے، جس میں لگانے اور نہ لگانے میں برابر ہو وہ حسن کی طرح ہوگا، لگانے اور نہ لگانے میں کیا ہو برابر ہو وہ حسن کی طرح ہوگا، ٹھیک ہے، حسن کی طرح ہوگا جو الف لام بعد میں لگایا جائے اور لگانے اور نہ لگانے میں برابر ہو، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے یاد کر لینا ہے اچھی طرح سے، اور زبانی یاد کرنا اور ترکیب اور عبارت ضرور نکال کر آنی ہے، ٹھیک ہے، بڑا سنا